اکبر اللہ اکبر. نہیں چلیں گے, ایک منٹ آپ رہنا دو, نہیں رہو, وقت کم ہے, تنگی وقت ہے. حضرت میں ملتمس ہوں حضرت مولانا مفتی غلام عباس قادری دامت برکاتہم العالیہ سے کہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين. حمد و صلات کے بعد یہاں تشریف فرما معزز علماء کرام, مشائخ عظام, تنظیمات کے سربراہان اور اراکین اور سامعین حضرات, آج کا یہ اجتماع ایک عالم دین کی دنیا سے رخصت ہونے اور اللہ کے ہاں قبولیت کا بلاوا آنے پر منعقد کیا گیا ہے. قرآن نے جو علم کی پذیرائی فرمائی ہے اس سے اہل علم واقف ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا لوگوں, جس طرح رات اور دن, تاریکی اور روشنی ایک نہیں ہو سکتے, برابر نہیں ہو سکتے, اس طرح جاننے والے اور نہ جاننے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وارث علماء کرام ہیں, اہل علم ہیں, اور اس علم کی آبیاری کے لیے علماء کرام کو آگے آنا چاہیے اور ہمیشہ آگے رہنا چاہیے. اسی حوالے سے علم کے جو شعبے ہیں ان مختلف شعبہ علم کے لیے مختلف ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ماہرین فن ہیں, مدرسین ہیں, مبلغین ہیں, مذکرین ہیں, اور خطاب کرنے والے اچھے خطیب حضرات بھی ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. ان میں سے حضرت علامہ مولانا محمد سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے میری بہت زیادہ گہرائی میں ملاقاتیں نہیں تھی, صرف 2 ملاقاتیں تھیں. ایک فیڈرل بیریا میں ایک جلسے میں ہم اکٹھے تھے, اور دوسرا بلوچستان لسبیلے کے ایک جلسے میں جہاں اس وقت کے وزیر اعلیٰ بھی اس میں موجود تھے اور وہاں کے ناظم بھی تھے, اس میں ہم اکٹھے تھے. ملاقات ہوئی تھی اور بہت ہی ملنسار کھلے دل کے عالم دین نوجوان تھے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ حتی الحیتان فی البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اللہ اور اس کے فرشتے حتیٰ کہ مچھلیاں دریاؤں کے اندر جو لوگوں کو علم سکھاتا ہے اس کے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہیں, رحمت کی اور خیر کی دعائیں کرتے ہیں. آج ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے اداروں کو کمزور کر دیا, ہم نے اپنے ادارے مضبوط نہیں کیے. میں مضبوط نہیں ہوں گا جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے. ایک آدمی شہرت پا جائے گا, وہ دنیا سے چلا جائے گا, اپنے حصے کا کام کر جائے گا, لیکن ہمارے پاس سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوگا, ہمارے پاس نعم البدل نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہم برسوں سے ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. اب میں یہاں پر صرف یہی بات عرض کروں گا کہ ایک تو تنظیمات کی ذمہ داری ہے, اور اس میں شاید میں بھی شامل ہوں کسی نہ کسی حوالے سے, کہ وہ قیادت کیا فراہم کرتے ہیں, عوام الناس اور اہل سنت کو کیا قیادت فراہم کرتے ہیں, کس طریقے کا رخ دکھاتے ہیں,
کس شاہراہ پر وہ چلاتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس عوام نے، اہل سنت نے کبھی بھی کسی عقائد کو اور اہل سنت کے عقیدے کو کے لیے کبھی مایوس نہیں کیا ہے، لیکن ان کو مجتمع کرنے والا، ایک پلیٹ فارم، مضبوط پلیٹ فارم دینے والا اور جرأت کے ساتھ بات کرنے والا، اپنی جان کی بازی بھی لگانے والا بھی تو موجود ہونا چاہیے۔ ہم تو اپنا پسینہ بھی دین کے لیے نہیں بہاتے اور جان دینے کی اور خون دینے کی، بھائی پہلے پسینہ بہاؤ، پہلے پسینے کا قطرہ دو، پھر خون کا قطرہ آخر میں اس کی باری آئے گی جب ہم اور آپ منظم ہو جائیں گے۔ ورنہ اگر حکمت تبلیغ اور تعلیم ہم نے جو ہے نہیں بنائی تو پھر بس میں یہی بات کہوں گا، شکوہ نہیں ہے کہ جب ہلاکو اور چنگیز خان کے لشکر بلخ و بخارا پر آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ قلعے بند کر لو اور پڑھ لو صلاۃ و تسبیح پڑھو اور چیاں لے کر کے آؤ، پتھر سنگریزے لے کر کے آؤ اور ان پر جو ہے آیت کریمہ کا ورد کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اسی حد پر اب پہنچ چکے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ کام کر لینے سے، اور انہوں نے کیا کیا ہلاکو اور چنگیز خان نے کے لشکر نے کہ ان کے دروازوں کے اوپر سے دیواریں پھلانگ کر کے ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کو اسی طرح قتل کر دیا اور ان کو قتل کر کے ان کے شہروں پر قبضہ کیا۔ تو بس یہ ایک چھوٹی سی بات ہے میری، اگر یہ ہم سمجھ جائیں تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ کارواں منظم ہو کر کے آگے چل سکتا ہے۔ اتحاد کی باتیں ہم تو سن کر کے 30 سال سے ہمارے کان اب بہرے ہو گئے ہیں، سن کر کے اتحاد کی باتیں۔ اتحاد کے بجائے کوئی مرد مجاہد ہو جو قافلے کو لے کر کے آگے چلے اور پھر سب لوگ اس کی کارکردگی پر اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ لیکن ہر آدمی اگر مصلحت کا شکار ہوگا اور ہونے کا مشاہدہ بھی ہوتا رہتا ہے ہمیں اور آپ کو، تو پھر یہ کارواں مجتمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک کارواں کی شکل میں اپنے معاملات کو، اپنے دین کو، اپنے اداروں کو آگے بڑھنے اور ان کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ حضرات سے معذرت چاہوں گا، مجھے جلد جانا تھا، فیڈرلبیا بھی جاؤں گا، پھر ٹائم تو ہے، لیکن معذرت چاہوں گا آپ سے اور اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرت پروفیسر مفتی غلام عباس قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ علماء کی تعداد زیادہ ہے اور وقت کم ہے، اس لیے میں صرف چند علماء کرام ہی کو وقت دے سکوں گا، اور اس کے بعد کیونکہ نماز کا ٹائم بھی آ رہا ہے، پھر ہم نے مزار شریف سے جا کر فاتح خوانی بھی کرنی ہے، تو اس لیے وقت ہمارے پاس کم ہے۔ میں ملتمس ہوں محترم المقام جناب علامہ محمد طارق قادری دامت برکاتہم العالیہ سے، جو سنی تحریک کے رہنما ہیں، تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بآواز بلند تمام حضرات درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں سب سے پہلے سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد ثروت اعجاز قادری صاحب کی جانب سے حضرت علامہ مولانا محمد سلیم عباس نقشبندی کے سب چاہنے والوں سے تعزیت کروں گا اور یہ دعا کروں گا کہ میرے مولا ہمارے شہید اہل سنت محمد سلیم عباس
نقشبندی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. آپ کی شہادت کے اس موقع پر ہمیں ایک فکری پہلو پر جو ہے وہ نگاہ ڈالنی چاہیے. ایک اپنی سوچوں کو جو ہے فکری نظریے کی جانب لے کر جانا چاہیے. یہ پاکستان کے پہلے شہید نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اہل سنت کے پہلے شہید نہیں ہیں، یہ پاکستان کے پہلے شہید نہیں ہیں. پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، پاکستان کے روز اول سے لے کر آج تک کوئی مہینہ بلکہ کوئی ہفتہ اہل سنت کے لوگوں کے خون سے خالی نہیں جاتا. سلیم عباس نقشبندی صاحب یقیناً ہمارے روح رواں ہیں. ہماری اپنے علماء کی عظمتوں پر، ان کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا، ان کے مقام پر ہماری جانیں قربان ہو. ہم ان کی عظمتوں پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اے سنیت کا درد رکھنے والوں، یہ سلیم عباس نقشبندی صاحب اہل سنت کے پہلے شہید نہیں ہیں. لانڈی کی اس دھرتی پر کتنے ہی علماء کرام شہید ہوئے، کتنے سنی حضرات شہید ہوئے. سلیم عباس نقشبندی صاحب کی شہادت سے پہلے جب آپ پر فائرنگ کی گئی، کیا اس وقت ہمارے نوجوان شہید نہیں ہوئے؟ میں ایجنسیوں کو مخاطب کر کے، ایجنسی کے لوگوں کو مخاطب کر کے، حکومت وقت کو مخاطب کر کے، عوام اہل سنت کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے ایجنسیوں کے لوگوں، اے انتظامیہ کے لوگوں، اے عوام اہل سنت اور اے لاڈی کے علاقہ مکینوں کے جو ہماری آواز سن رہے ہو، جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں اہل سنت کی حقانیت کہ الحمدللہ اہل سنت کا اپنے روز اول سے لے کر آج تک دہشت گردی کے کسی معاملے کے ساتھ کسی بھی طرح سے کوئی گٹھ جوڑ نہیں رہا. یہ خالی جذباتی باتیں نہیں ہیں. ہمیں دہشت گردی کی گھٹی پلائی نہیں گئی، ہمیں گھٹی دہشت گردی کی نہیں لگائی گئی، ہمیں کبھی بھی دہشت گردی کا سبق سکھایا ہی نہیں گیا. اور یہ آج کی اگر سلیم عباس نقشبندی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازے کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، آج کی تاریخ کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے سلیم عباس نقشبندی صاحب شہید ہوئے، آپ پر فائرنگ ہوئی، اس میں ہمارے لوگ شہید ہوئے نا؟ بولیے ہوئے نا؟ یہ آپ کی آوازیں اگر نہیں نکلتی تو آگے باہر نکل کے کام کیا کرو گے؟ سلیم عباس نقشبندی صاحب پر جب فائرنگ ہوئی، کیا اس کے نتیجے میں ہمارے نوجوان شہید نہیں ہوئے؟ اب اس کے بعد آئیے، آپ ہاسپٹل میں ہیں، علاج چل رہا ہے. اسی دوران سنی تحریک کے ذمہ دار حافظ محمد عارف صاحب قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو، جو رنچو لائن کے سیکٹر انچارج ہیں، ذمہ دار ہیں، اہل سنت کی تنظیم کے ایک ذمہ دار ہیں، ان کو روزے کی حالت میں شہید کر دیا جاتا ہے. اب آگے چلیے، ظلم و بربریت یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اے سنیت کا درد رکھنے والوں، یہ اسی ایک ہفتے کے اندر سب ہو رہا ہے. سلیم عباس نقشبندی صاحب کے ساتھی شہید ہوئے، ان کے بعد عارف قادری صاحب شہید ہوئے، پھر بلدیہ میں آفتاب قادری صاحب شہید ہوئے، پھر بلدیہ میں فہیم قادری صاحب شہید ہوئے، پھر اس کے بعد ہم نے جنازہ اپنے مولانا کا، اپنے عظیم لیڈر کا اٹھایا. سلیم عباس نقشبندی صاحب کا کل جنازہ ہوا. ہم اہل سنت کے لوگ پورا من ہیں. اے ایجنسی کے لوگوں، ہم تمہاری توجہ چاہتے ہیں. پورا ہفتہ اہل سنت کے لوگوں پر شب خون مارا گیا ہے. آپ بتائیے کہ کسی علاقے کے اندر کسی دکان کو آگ لگی ہو، کسی مسجد کے اندر گھس کر فائرنگ کی گئی ہو، کسی چرنگی پر بسوں کو آگ لگائی گئی ہو؟ بلکہ ہوا تو یہ ہے کہ ایک تو ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، پھر یہاں مجھے ابھی ہمارے رابطہ کمیٹی کے رکن نے بتایا کہ یہاں پر سلیم عباس نقشبندی صاحب کی شہادت پر الٹا سنیوں کو پکڑ کے مارا گیا. کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ اے انتظامیہ کے لوگوں، ہم حب الوطنی کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم اپنے وطن سے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں. ہمارے مسلک نے دہشت گردی کا درس نہیں دیا. جب ہی ہم نے
پورا ہفتہ 14 اگست کے پہلے سے لے کر آج تک 8 جنازے ہم اٹھا چکے ہیں اہل سنت کے، عام لوگوں کے نہیں، عوام الناس کے نہیں، اپنے ذمہ داروں کے اٹھا چکے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے کسی بس کو آگ نہیں لگائی، کسی دکان کو بند نہیں کرایا، کسی قسم کا کوئی ظلم و تشدد نہیں کیا۔ ہم اہل سنت کے لوگ ہیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پچھلے پورے ہفتے کی فہرست اٹھا کر دیکھ لو، ہمارے ساتھ شب خون مارا گیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور کل یوم القدس کی ریلی پر بم بلاسٹ ہوتا ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی بھی، پاکستان میں جہاں دہشت گردی ہوگی ہم دہشت گردی کے حملے کی مذمت کریں گے۔ یوم القدس کے موقع پر ریلی پر بم بلاسٹ ہوتا ہے، پتہ چلا کہ یہ ایک کمیونٹی کی ریلی ہے، اس پر بم بلاسٹ ہوا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ایک رات میں کراچی کے شہریوں نے 12 جنازے اٹھائے، یہ اس کا ریٹرن تھا۔ ہم یہاں پر چونیاں لے کر نہیں بیٹھے ہوئے، ہم کوئی لالی پاپ نہیں کھاتے، ہمیں پتہ ہے یہ اس کا ریٹرن ہے، ایجنسیوں کے لوگ بھی جانتے کہ یہ اس کا ریٹرن ہے، ہم نے کوئی ریٹرن نہیں دیا۔ تو الحمدللہ اس بات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اہل سنت کے لوگوں کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے جنازے اٹھائے ہیں، ہم نے کسی کو جنازے اٹھانے پر مجبور نہیں کیے، ہم نے کل بھی انتظامیہ کے دروازے پر دستک دی، آج بھی ہم انتظامیہ سے کہتے ہیں کہ خدا را ہمارے لوگوں کو جو ہے سیکیورٹی فراہم کرو۔ ہمارے علماء، آپ ان کے چہرے دیکھیے، کسی کے چہرے دہشت گردی والے لگ رہے ہیں۔ ارے تمہارا تو نام رحمان ملک وزیر داخلہ نے اپنی وزارت داخلہ میں کیا ریونڈ کا نام نہیں لیا تھا؟ کیا یہاں پر اب دارالعلوم کراچی کے اندر کیا یہاں پر ریٹ نہیں پڑی؟ ارے ہمارے مدارس بتاؤ جہاں پر ریٹ پڑی ہو کسی نے نام لیا ہو، پھر جب تم نام واپس لیتے ہو تو ہم سمجھ جاتے ہیں، جب تم اپنے اعلان واپس لیتے ہو تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی اندرون خانہ چکر چل رہا ہے۔ اب بہت چکر ہو گئے، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اب بہت چکر ہو گئے، اب اپنی آستینیں چڑھا لو، اب اپنے علماء کی خود سیکیورٹی کرو۔ یہ کون سی مذاق بنائی ہوئی ہے؟ ایک ہفتے کے اندر ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہمارے علماء محفوظ نہ ہو، ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر 14 اگست کو بھی ہم اپنے ذمہ داروں کے جنازے اٹھائیں، کیا سنیو اسی انداز میں جنازے اٹھاتے رہو گے؟ کل سلیم عباس نقشبندی صاحب کا جنازہ دے کر خدا کی قسم ہمارے ذہنوں میں ایسا نہیں لگا کہ یہ ایک مولانا کا جنازہ ہے، ہمارے ایک لیڈر کا جنازہ ہے۔ نام سلیم بھی تھا، نام عباس بھی ہے، ہمارے سامنے تو سلیم بھائی بھی آ گئے، ہمارے سامنے تو عباس بھائی بھی آ گئے، وہ دونوں چہرے ہمارے سامنے کھل گئے۔ اب یہ ایک لیڈر نہیں تھے، سنیوں کی پوری قیادت تھی۔ ہم اس قیادت کا بدلہ لے کر رہیں گے، ہم اس قیادت کا بدلہ لے کر رہیں گے، ہم اس دہشت گردی کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ ہمارے لوگ جو ہے دہشت گرد نہیں ہیں، ان کو دہشت گردی کرنے پر مجبور بھی نہ کرو۔ اگر ہم دہشت گرد نہیں ہیں تو چوڑیاں ہم نے بھی نہیں پہنی ہوئی۔ تم عجیب لوگ ہو، ظلم ہمارے ساتھ ہو، لوگوں کو پکڑا بھی ہمارے جائے، ظلم ہمارے ساتھ ہو، لوگوں کو مارا بھی ہمارے جائے، یا بہت دہشت گردیاں ہو گئیں۔ اب یہ آپا کا کھیل بند کرو، ہمارے جو علماء کے جو قاتلین ہیں، ہمارے جو ذمہ داروں کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑا جائے۔ اور دوسری بات ہے سنیت کا درد رکھنے والوں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کی میں اس بات پر توجہ چاہتا ہوں کہ یہاں یہ نہیں سوچا جا رہا۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے ہم پر قبر پرستی کا فتویٰ لگتا تھا۔ ایسے عالم جب پہلی مرتبہ یہ میرے پاس سوال آیا کہ یہ قبر پرست ہیں، قبروں کو پوچھتے ہیں، تو میں ڈر گیا۔ میں نے کہا نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم قبروں کو نہیں پوچھتے۔ لیکن آج ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قبر پرستی شاید نظریے کے اعتبار سے نہیں، ہمارے عمل سے نظر آ رہی ہے۔ وہ یوں کہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے، قاری خلیل الرحمان صاحب حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ علامہ شاہ تراب الحق قادری صاحب حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ شاہ انس نورانی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ ثروت اعجاز قادری حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ ہمارے علماء اور مشائخ اہل سنت حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ جب تک یہ حضرات حیات ہیں ہم ان کو بالکل پس پوچھ ڈال دیتے ہیں، بالکل پس پوچھ۔ اور جب
ہمارے علماء ہمارے ذمہ داروں میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ وہاں پر اپنے جنون کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اپنی غیرتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے مدارس پر ہمارے علاقوں کے اندر اٹیک ہو رہے ہوں، ہم چپ کہ چلو یار مولوی صاحب بیٹھے نا سنبھال لیں گے. ایسی نوبت آنے ہی کیوں دیتے ہو؟ اگر تم آپ اپنے ائمہ مساجد کے ساتھ یوں جڑ کر رہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اگر اپنے علماء کے ساتھ یوں جڑ کر رہو، اپنی مساجد کو آ کر تم لوگ آباد کرو، اپنے مدارس کو آ کر آباد کرو. آج انتظامیہ آپ کو یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اگر آپ سلیم عباس نقشبندی صاحب کے نام پر یونیورسٹی قائم کرانا چاہتے ہیں تو چندہ دو. ارے یونیورسٹی کا اعلان بعد میں ہوتا، پہلے چندہ جمع ہوتا. کیا ہم میں سے سب غریب بیٹھے ہوئے؟ کیا سب غریب بیٹھے ہوئے؟ ارے اگر غریب بھی ہو تو کیا ہے، 10 روپے تو دے سکتے ہو نا. یہ اعلان تو بعد میں ہونا چاہیے تھا، پہلے اپنا نظریہ پیش کرتے، اپنا نذرانہ پیش کرتے. تو ہمارے اندر ویسے بھی جب تک لوگ زندہ ہیں، مساجد چل رہی ہیں تو سب صحیح ہے، اور جب یہ معاملات خراب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ڈنڈے لے کر باہر نکل آتے ہیں. تو بہرحال یہ دیکھیے اپنی حسب توفیق. ہم نے تو ایسا بھی دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، یہ بہرحال یہ باتیں آپس کی چلتی رہیں گی، ان باتوں کو یہاں پر موقوف کیجئے. ہم لوگوں کو محبت کا درس دے رہے ہیں، علماء کی سیکیورٹی کا درس دے رہے ہیں. اگر ہمارے آپس میں ایسے اتفاق ہوں گے تو سبحان اللہ. تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ ہمیں اپنے علماء اور اپنی مساجد، اپنی خانقاہیں کو سیکیورٹی دینے کے لیے ہمیں ایک طریقہ کار یہ بھی اپنانا پڑے گا کہ اپنی مسجدوں کو ہم نمازوں سے آباد کریں. اگر ہم آباد کریں گے تو خود بخود دشمن سوچنے سے پہلے، کچھ دہشت گردی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا. تو آج سلیم عباس نقشبندی صاحب کی اس سوئم کے موقع پر ان کی یاد میں منعقدہ اس تقریب میں، اے مسلمانوں آج یہ بھی عہد کر کے اٹھو کہ آپ رہتی زندگی تک کوئی نماز قضا نہیں کریں گے. اپنی مسجدوں کو آباد کر کے ان کی سیکیورٹی کریں گے، اپنی مدارس کو آباد کر کے اس کی سیکیورٹی کریں گے. ایک تو یہ طریقہ کار تھا، اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں بھی اہل سنت کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہوتی ہوئی نظر آئے تو پھر یہ نہ سوچا جائے کہ دوسرے علاقے کا مسئلہ ہے، تیسرے علاقے کا مسئلہ ہے. ہم سے کسی نے کہا کہ آپ جو کسی دوسروں کے خلاف بولتے ہیں اس لیے سنی تحریک والوں کو اٹیک کیا جاتا ہے. ہم نے کہا سلیم عباس نقشبندی صاحب بہت نفیس طبیعت کے تھے، وہ کسی کے خلاف نہیں بولتے تھے، ان کو شہید کر دیا. کتنے ہی لوگ اس وقت ٹارگٹ آپ کے دشمنوں نے جو آپ کا مخلص ہے اسے ٹارگٹ بنا لیا. یہ بات ذہن میں رکھیں. آخری بات ہے سر، جو آپ کا مخلص ہے اس کو آپ کے دشمنوں نے ٹارگٹ بنا لیا ہے. آپ کا کوئی سیاسی طور پر رہنما نہیں ہے، آپ کا کوئی مذہبی طور پر کوئی چاہنے والا نہیں ہے. یہ انقلاب کے نعرے صرف لوگوں کو پھانسنے کے لیے کرتے ہیں. آپ کا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اپنے ہمدرد اپنے لوگوں میں سے پیدا کیجئے، اپنے ہمدرد اپنے اکابرین میں سے پیدا کیجئے، اپنے ہمدرد اپنے علماء میں سے پیدا کیجئے. ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے. کوئی سنی تحریک، کوئی جماعت اہل سنت، کوئی جمعیت علماء پاکستان، کوئی ہماری دوسری تیسری کوئی تنظیم ایسی نہیں کہ جس کو خلاف بولنے کی، ارے ہم خلاف بولنے والے لوگ ہیں. یہ ٹی وی اٹھا کر دیکھیے، رمضان المبارک کے اکثر چینل پر اکثر جو علماء جو تشریف لائے وہ سب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں. کیا یہ کسی کے خلاف بولے؟ ہم کسی کے خلاف بولنے والے نہیں ہیں. بس یہی ہے کہ آپ کو آپ کے مخالفین منظم نہیں ہونے دیں گے. وہ یہ دیکھیں گے کہ جو شخص جس انداز میں کام کر رہا ہے اس کام کرنے والے کو راستے سے ہٹایا جائے. اب اس کام کرنے والے کی قدر ہم نے کرنی ہے اور تحفظ بھی ہم نے کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے علماء کا ادب و احترام اور ان کے ساتھ مل کر اپنے مسلک کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آپ سے حضرت مولانا محمد طارق قادری دامت برکاتہم العالیہ خطاب فرما رہے تھے. اب گھڑی کی طرف ہماری نظر ہے، وقت کم ہے. میں ملتمس ہوں، زیادہ کوئی تمیدی الفاظ میں نہیں کہہ رہا، میں ملتمس ہوں مولانا عباس قادری دامت برکاتہم العالیہ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مختصر خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مظلوم محترم لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا قاری خلیل الرحمن صاحب چشتی دامت برکاتہ العالیہ ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت کراچی، ان کو واپس بلا دو. اطہر علامہ اطہر صاحب، اس کو اچھا یہ ان کو یہ لڑکا جو ہے نا ان کو بلا لیں واپس. وہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا تھا نا اس کو بلا لیں واپس. ہاں اس کو بلا واپس لے کر آؤ اس کو. لائق صد احترام حضرت اللہ مولانا سید زاہد سراج قادری صاحب رکن مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، نغد محترم حضرت اللہ مولانا سید عقیل انجم صاحب، ان کا تعلق جمعیت علماء پاکستان سے، حضرت علامہ مولانا سید فیض رسول شاہ صاحب، محترم جناب سید صابری صاحب، لائق صد احترام عوام اہل سنت. محترم حضرات، یہ بات بار بار کہے جانا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے لیے بالکل زیب نہیں دیتے. مجھے بتائیے، ایک طرف تو ہم اپنی یہ صفائی پیش کر، سارے ادھر متوجہ بھائی، میں آپ سے مخاطب ہوں، مجھے توجہ. ہم یہ صفائی پیش کرتے رہے کہ بھائی اہل سنت و جماعت دہشت گرد نہیں ہے، اہل سنت کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. مجھے ایک بات یہ بتا دیجئے کہ ہم صفائی پیش کر کیوں رہے، کہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم صفائی پیش کریں. یہ بات تو حکومت بھی جانتی، صاحب اقتدار لوگ بھی جانتے. ایک بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی تنظیموں پر بین لگا، کالعدم تنظیمیں قرار دے دی گئی. بتائیے کسی اہل سنت و جماعت کی تنظیم کو کالعدم قرار دیا گیا ہو؟ آج تک نہیں دیا گیا. کچھ تنظیمیں زیر نظر ضرور رہیں لیکن کبھی کالعدم قرار نہیں دیا گیا. ایک طرف تو ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم دہشت گرد نہیں، اور دوسری طرف ہم یہ کہیں کہ ہم سلیم عباس نقشبندی کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے. اور اس پر آپ کو نعرہ تکبیر، غلامی رسول موت بھی قبول ہے. تو یہ بھی تو آپ بتائیں کہ جب آپ دہشت گرد نہیں تو قتل کا بدلہ لیں گے کیسے قتل کا بدلہ لیں؟ کہ ہم یہاں بیٹھ کر آپ کو اس بات کی اجازت دیں، آپ جا کر بھائی گاڑی جلائیں، آپ جا کر روڈ بلاک کر دیں، آپ کا ایک مار آپ ان کے دو مار دیں. آپ کے پاس اتنے طاقت ضرورت ہے اور ہو بھی تو مجھے بتائیے، ممبر رسول پر بیٹھنے والا کوئی واعظ، کوئی عالم دین، کوئی خطیب آپ کو اس بات کی اجازت دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا. تو ذہن میں آپ کریں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ضرور سلیم عباس نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے قتل کی بھرپور الفاظ مذمت بھی ضرور کرتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ یہ ہم اپنا احتجاج بھی ریکارڈ نہیں کرا سکتے، نہیں، ہم اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کراتے ہیں. صرف ہم حکومت وقت سے سوال کریں گے. تحفظ کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. جب ایک ریاست قائم ہے اور ریاست کا نظام چلانے کے لیے حکومت قائم ہے، وزیر داخلہ ہے، وزیر اعلیٰ، پورا گورنر ہے، پوری جناب آپ کی حکومت کام کر رہی ہے، تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان
عبدالرحمان ملک صاحب پر بھی، وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ پر بھی، گورنر سندھ کے چہرے پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کہ مجھے بتائیے کراچی میں امن و امان قائم ہو کیوں نہیں پاتا؟ کراچی میں لسانی فسادات بھی ہو رہے ہیں، کراچی میں جناب مذہبی فسادات بھی ہو رہے ہیں، کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 10-12 لوگ قتل کا مرکز بن رہے، تو وجہ اس کی کیا ہے کہ کراچی میں امن قائم کیوں نہیں ہو رہا؟ لاکھوں روپے جناب آپ بڑے بڑے لوگوں کی سیکورٹی پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے عوام کو نہتے ہاتھوں میں چھوڑ دیا۔ عوام جو ہے وہ کس کے رحم و کرم پر ہے؟ یہ سوال ہمارا حکومت وقت سے ہے، اور ہم حکومت وقت کو اس کا ذمہ دار کہتے ہیں کہ وہ عوام کی بھی جناب جان کی تحفظ میں ناکام ہو گئی، اور علماء کے جان کے تحفظ میں بھی جو ہے وہ حکومت ناکام ہو گئی۔ ایک بات، دوسری بات، ہر آدمی کہے کہ بھئی سلیم عباس صاحب میری جماعت سے تھے، فلاں صاحب ہیں وہ کہیں میری جماعت سے تھے، سلیم عباس صاحب میری جماعت سے تھے۔ میں ان کے گھر والوں سے پوچھتا ہوں، بلکہ میں خود الحمدللہ علامہ سلیم عباس نقشبندی کو اچھی طرح، کون نہیں جانتا سلیم عباس نقشبندی صاحب، ہر آدمی ان سے واقف ہے۔ برجستہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوا ٹی ایریا کورنگی نمبر 2 پر ہوا جلسے کی نوعیت کیا تھی؟ 1-1.5 سال سے ہم پریشان تھے۔ ایک جلسہ وہابیوں نے کیا، وہابیوں نے اہل سنت و جماعت کے خلاف وہ غلیظ زبان استعمال کی کہ رحم خدا، اور جناب اس میں کیا ہوا؟ علماء اہل سنت، امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر اکابرین کے خلاف، جس میں مولانا الیاس قادری صاحب کا نام لے کر کے اور دیگر علماء کا نام لے کر کے انہوں نے علماء اہل سنت پر تنقید کی، قبر پرست تک کا، انہیں بدعتی تک کا، نہ جانے کیا کہا تھا۔ اور وہ تھا عتیق الرحمان کشمیری، وہابیوں کا عالم، وہ لاہور سے آیا۔ اب ہم پریشان کے جلسے میں بلائے کس کو، اس کا جواب کیسے دیں؟ اللہ اکبر، بہت سارے علماء کا نام محل نظر آیا، لیکن کچھ تنظیموں کی مصلحت کا شکار ہو گئے، کوئی کسی وجہ سے نہیں آ سکا، لیکن ایک مرد قلندر حضرت علامہ مولانا محمد سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے وقت لیا، اور اس وقت میں مولانا نے بہت ہی مختصر وقت میں اپنے بیان کو ریڈی کیا، اور تقریباً 1.25 گھنٹے اس پر تقریر انہوں نے فرمائی، اور بالکل وہابیوں کی مسجد کے سامنے وہ جلسہ کیا، اور للکار کر کے سارے ان کے سوالوں کے جواب قرآن اور احادیث مقدسہ سے مولانا سلیم عباس رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا۔ صرف یہی نہیں کہ وہ ایک بہت اچھے مقرر، شعلہ بیاں وائز تھے، یہی نہیں کہ وہ ایک بہت اچھے جناب خطیب تھے، یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ایک بہت بہترین محقق بھی تھے، اس لیے کہ بغیر تحقیق کیا کسی کا جواب کیسے دے سکتے ہیں۔ اچھا وہ جلسہ ہو گیا، بہت کامیاب جلسہ رہا الحمدللہ۔ 2.25 گھنٹے تقریر کرنے کے بعد اتنے کٹھن مسائل، ایجنسیاں کھڑی، آرمی کھڑی، پولیس والے کھڑے، اور اس کے بعد مولانا یہ نہیں کہ 4-6 گارڈوں کے دستے میں گئے، نہیں، وہ ایسا نڈر آدمی، اتنی لمبی گفتگو کرنے کے بعد 2.5 گھنٹے تقریر کرنے کے بعد حسب ثابت وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ پھر اورنگی ٹاؤن جلسہ کرنے کے لیے تشریف لے کر کے گئے، اور اکیلے تن رہا، ایک چاقو تک مولانا کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ مجھے بتائیے، اچھا صاحب یہ تو ان کی دلیری کا حال۔ پھر اسی جلسے کی کامیابی پہ ہم نے اظہار تشکر کے طور پر ایک مختصر سے ایک محفل منعقد کی، اس میں مولانا سلیم عباس نقشبندی صاحب بھی موجود تھے، میں بھی حاضر، علماء کے خطابات ہوئے، اور اس میں علامہ سلیم عباس نقشبندی سے ایک بات کہی گئی، بھئی آپ کسی تنظیم سے متعلق کیوں نہیں ہو جاتے، کسی تحریک سے وابستہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ فرماتے میں نے اس کا بالکل بائیکاٹ کیا ہوا کہ میں کسی تنظیم سے وابستہ نہیں ہوں گا۔ کب تک نہیں ہوں گا؟ تا وقت اہل سنت میں اتحاد نہ ہو جائے میں کسی تنظیم سے وابستہ نہیں ہوں گا۔ یہ سلیم عباس نقشبندی کے اپنے الفاظ ہیں، اور تا دم آخر شہادت تک وہ کسی تحریک سے وابستہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے، ہم جماعت اہل سنت کے، وہ ہمارے بھی سر کا تاج ہے، کوئی آدمی سنی تحریک ہے وہ ان کے سر کا بھی تاج ہے، کوئی JUP کا وہ ان کے سر کا بھی تاج ہے، کوئی مرکزی جماعت اہل سنت ہے وہ ان کے سر کا بھی تاج ہے، یہ نہیں ہے عزیزان محترم۔ اچھا صاحب ایک بات، یہ دلیری ان کے اندر تھی، یہ جرأت اور بہادری ان کے اندر تھی کہ تنہا بڑے بڑے جلسوں میں اکیلے جاتے اور ڈرائیور سے اکیلے تشریف لے کر آتے تقریر کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور عزیزان محترم یہ بات کہ وہ
مخالفین کو دندان شکن جواب دینے کی جو صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی وہ انہی کا حصہ تھا۔ آج ظاہرے کے علماء تو آئے دن شہید ہو ہی رہے، کوئی بیچارہ اپنی طبعی موت دنیا سے تو ہی لے جا رہا ہے، کوئی شہادت پا رہا ہے۔ ہمیں سارے علماء کی دنیا سے جانے پر دکھ اور افسوس ہوتا ہے، لیکن علامہ سلیم عباس نقشبندی صاحب کے دنیا سے جانے کا ہمیں اس معنی میں زیادہ دکھ اور رنج اور افسوس ہے، ایک تو جوان مرد، دوسرا ہم چونکہ علم دنیا کے لوگ، یہ سارے علماء مشاہیر یہاں بیٹھے، یہ سب جانتے کہ ایسا عظیم محقق کہ جس کے پاس ایک ایک مسئلے پر یہ نہیں کہ وہ ایک کتاب ہی کا حوالہ دے رہے، نہیں، بلکہ اپنے اہل سنت کی ایک نہیں درجنوں کتابوں کے حوالے وہ ایک مسئلے پر دے دیا کرتے تھے۔ اور پھر یہی نہیں، مخالفین کے گھروں کی کتابوں کے حوالے بھی مولانا سلیم عباس نقشبندی الحمدللہ دیا کرتے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ دوسروں کی کتابوں کو اتنی باریک بینی سے پڑھتے کہ ان کی بات کا جواب انہی کے گھر سے دیا جاتا۔ یہ خاصہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیم عباس نقشبندی کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت، اگرچہ اس کی تفسیر اور توجیہ میں جانے کا وقت نہیں، صرف چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور والذین معہ، ان کے ساتھ رہنے والے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بہت زیادہ سخت اور شدت کرنے والے، رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے مہربان۔ عزیزان محترم، اگر آپ اس آیت پر غور کریں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے، مراد تو اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان، لیکن تفسیر کے اقوال پڑھیے تو اس سے اہل ایمان بھی مراد لیے جا سکتے کہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے، حضور علیہ السلام کے جناب معیت والے ہیں۔ ان کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بہت زیادہ سختی کرتے، اور رحماء بینہم، یہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ مہربانی کرنے والے، ایک دوسرے پر بہت زیادہ مہربان۔ اور اس سے مراد یہ ہے بد مذہب بے دین، جن کے متعلق حسام الحرم اعلی حضرت امام اہل سنت علماء عرب سے جو فتویٰ لے رہے ہیں، فرماتے من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، جو حضور علیہ السلام کے گستاخ، حضور کے بے ادب ہیں، ان کو کافر، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، تو ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہے۔ تو حضور کے ساتھ والوں کی شان کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ کافروں پر سختی کرتے، دوسری ان کی شان یہ کہ وہ ایک دوسرے پر مہربان ہے۔ سلیم عباس نقشبندی کو اگر اس آیت کے تناظر میں آپ دیکھیں تو وہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے ہر فرد اور ہر تنظیم سے محبت کیا کرتے تھے۔ کوئی کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھنے والا، وہ انہیں جلسے میں مدعو کرتا، وہ اس کے جلسے میں تقریر کرنے کے لیے جاتے۔ اشداء علی الکفار، اور وہ کافروں پر بہت زیادہ سخت ہے۔ یہ بات بھی آپ پر واضح، کبھی دیوبندی کے مصلحت پسندی پر وہ نہیں آئے، کبھی جناب مصلحت پسندی کے بغیر کسی وہابی کے متعلق کہنے سے، ان کے خلاف کہنے سے نہیں روکے، کبھی شیعت کے خلاف کہنے سے وہ نہیں روکے۔ اس لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، ان کے خلاف بہت سخت وہ عزیزان گرامی کلام کیا کرتے تھے۔ یہ خاصہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیم عباس نقشبندی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور سنی عزیزان گرام، یہ ملکہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا کسے ہے؟ جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کے دلوں میں حب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عشق کے مکتب کا تو اللہ دین نرالا ہوتا ہے۔ جو عشق کی دنیا کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو عاشق ہوگا اس کا مزاج ہی بڑا الگ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں حال کیا ہے کہ عزیزان گرامی، عشق کا حال یہ ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اور اس کو چھٹی نہ ملی، جس کو سبق یاد ہوا۔ اور یہ عاشقان مصطفیٰ ہوتے ہیں کہ جو عزیزان گرامی اپنی جان تک بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے، اور عشق مصطفیٰ میں وہ ایسے مستغرق ہوتے، ایسے مستغرق ہوتے کہ ان کی خلوت بھی حضور کے عشق سے معمور ہوتی ہے، ان کی جلوت بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہوتی ہے، اور وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتے ہوئے حتیٰ کہ اپنی جان تک کے جانے کے بھی دریغ نہیں فرمایا کرتے۔ اور یقیناً جس مکتب سے وہ تعلق رکھتے تھے، میری مراد
بات یہ کہ مسلک امام احمد رضا کے وہ شاگرد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے قافلے کے وہ ایک سپاہی تھے، اور یہ درس ہمیں اعلیٰ حضرت نے دیا کہ کبھی بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر تم کسی کے بھی خلاف بولو گے جو تمہارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ، صحابہ کا گستاخ، اولیاء اللہ کا گستاخ ہو، تمہیں ڈر کسی سے نہیں لگے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا حضور آپ انگریز کے خلاف بھی فتویٰ دے دیتے ہیں، آپ جناب ہندوؤں کے خلاف بھی فتویٰ دے رہے، برٹش حکومت کے خلاف بھی آپ فتویٰ دے دیتے ہیں، آپ کو کسی سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ ان کے خلاف فتویٰ دے رہے اور جناب آپ کبھی ان سے خوف زدہ نہیں ہوئے؟ اللہ اللہ، امام اہل سنت کا جواب کتنا نادر، کتنا نایاب تھا۔ فرما سنو، فقیر اللہ اور اس کے رسول کی تائید میں فتویٰ دیتا ہے، یعنی ان کی حمایت میں فتویٰ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول فقیر کی تائید فرماتے ہیں۔ مطلب میں ان کی حمایت میں فتویٰ دیتا ہوں اور میری حمایت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اور ایک اور موقع پر خود ہی ارشاد فرماتے خوف نہ رکھ رضا ذرا، ارے تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ درس ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ملا کہ اپنی جان تک کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کیا جائے۔ اور الحمدللہ علامہ سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کہ صرف ان واقعات کو پڑھ کر یہ نہیں کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے نعرے لگا چلے گئے، نہیں بلکہ اپنے سینے میں اسے اتار لیا اور اتار کر کے عملی تصویر عزیزان گرامی انہوں نے اپنی شہادت کے طور پر ہم مسلمانان اہل سنت کو عطا فرما دی۔ اور آج دیکھیے ان کی اخلاص للہیت کا ثمر یہ ہے کہ انہوں نے کسی لالچ کے بغیر اخلاص للہیت کے ساتھ دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کل کتنا بڑا ان کا نماز جنازہ کا اجتماع تھا، لوگ قابو نہیں آ رہے تھے، بڑی مشکل سے تدفین کے مراحل ہوئے۔ اور آپ دیکھیں یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بالکل مسجد سے متصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرکز کی جگہ عطا فرمائی۔ میں سلیم عباس نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت اور ان کی شان اور شوقت کو تمام سنیوں کی جانب سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ مولا جب تک یہ چاند ستارے ٹمٹماتے رہے، جب تک یہ سورج آفتاب اپنے آب و تاب سے زمین کو روشن رکھے، الہی جب تک یہ بحر و بر سلامت رہے، جب تک یہ دنیا سلامت باکرامت رہے، مولا اس وقت تک ہمارے شہید اہل سنت، محقق اسلام، محقق اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا سلیم عباس نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کو انوار پر رحمت و رضوان کی برسات نازل فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ ایک بات اور، یہ عزیزان محترم یہ بات بھی مولانا کہہ کر گئے، وہ ہماری گفتگو تو سننے کے لیے رکے نہیں ورنہ ہم جواب دیتے، بھائی یونیورسٹی قائم کی جائے، مجھے بتائیے کہ کوئی 10 روپے آپ کو دے دیں اور 10 روپے میں یونیورسٹی قائم ہو جائے۔ ادارے کیا ایسے قائم ہوتے ہیں 10-10 روپے میں؟ 1 لاکھ روپے کا ایک صاحب نے اعلان کر دیا، 1 لاکھ روپے میں کیا صرف یونیورسٹی کیا بنیادیں بھی نہیں ڈال سکتے، اس کے بعد پھر اس کا تدریسی مرحلہ نہیں، یہ سارے سوچ بیٹھ کر کام کرنے کے ہیں اور ذمہ دار حضرات بیٹھ جائے اور اس پر کام کریں انشاءاللہ۔ یہ تو ہماری صابری صاحب سے جس دن مولانا کی شہادت ہوئی تدفین کے لیے جگہ کی ایڈمنس بات چیت ہو رہی تھی، اسی موقع پر ہم نے ان سے یہ بات کر لی تھی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بھی ہمارے محل نظر ہے، یہ نہیں کہ ہم اس سے غافل ہیں، نہیں، ہمارے محل نظر یہ بات بھی ہے کہ انشاءاللہ یونیورسٹی کا خواب مت دیکھیں، بڑا مہربانی یونیورسٹی کا خواب مت دیکھیے، ہم ایک بہت بڑا علامہ سلیم عباس نقشبندی بنائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارا ساتھ دے گا، غیب سے ہماری مدد ہوتی رہے گی۔ مجھے بتائیے جو کام کرنے کی انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ہم کریں گے۔ میں علامہ سلیم عباس نقشبندی صاحب کے بھائیوں سے تہے دل سے ان سے تعزیت کرتا ہوں، ان کے والد ماجد یہاں موجود ہیں، ان سے تہے دل سے تعزیت کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار سے دعا گو بھی اللہ تعالی صبر عطا فرمائے، اور آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی اولاد
اولاد عطا فرمائے۔ ماں باپ تو فخر کرتے ہی کرتے ہیں، جس پر ساری اہل سنت کی قوم کو فخر ہے، اللہ نے آپ کو ایسا نادر و نایاب بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے۔ بہت آپ کا وقت لیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔